السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں محمد عقیل، قنوج درپن نیوز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مولانا نعیم اختر صاحب، پیش امام جامع مسجد تالگرام۔ ہم آج مولانا صاحب سے بات کریں گے، آنے والے کچھ ہی دنوں میں شب برات کا تہوار ہے، تو اس شب برات تہوار کو کس طریقے سے منایا جائے۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شب برات کس لیے منائی جاتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شب برات، اس کے معنی ہوتے ہیں نجات کی رات۔ شب کے معنی رات آتی ہے اور برات کے معنی نجات ہوتی ہے، یعنی بخشش کی رات، نجات کی رات۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ 15ویں شب کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلت بیان کی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ایسی راتوں کی قدر کرے۔ معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں یہ رات مل پائی یا نہ مل پائی، تو ہمیں جو رات ملی ہے یا جو تاریخ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، اس تاریخ میں روزہ بھی رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہوں گا، بار بار رات کا ذکر آ رہا ہے، کیا اس رات کی الگ اسپیشل کوئی بات ہے؟ دیکھیے، راتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں لوگوں کے اس رات کے میں جو عبادت کرتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت ہوتی ہے۔ نفلی عبادات، فرائض، سب سے پہلے ہر ایک کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پنجگانہ نماز کو ادا کرے، بے شک، اور رات میں نماز پڑھتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پڑھنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے لعب و لعب میں نہیں پڑھنا ہے، کھیل کود میں رات نہیں گزارنا ہے، بلکہ رات کا جتنا حصہ ملے اس حصے میں اپنا عبادت میں گزاریں وہ حصہ۔ اور قبرستان، کچھ لوگ اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، کہیں ادھر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کہیں ادھر تفریح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ شب برات ہے، نجات کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ آج میرے بندوں نے کس حال میں رات گزاری۔ تو فرشتے کہتے تھے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے اور وہ تیری عبادت کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، جبکہ رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے بندے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، تیرے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کہ ہم نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ بے شک۔ اور شب برات میں جو اچھی طریقے سے رات گزارتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بہت آئی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہتا ہو تو میں اس کو بخش دوں،
ہے کوئی ایسا جو گناہوں سے اپنے معافی مانگتا ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اس رات کے بارے میں آیا ہے کہ پوری سال کا حساب و کتاب اس رات میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیاوی اپنا حساب و کتاب ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے شب برات میں پوری سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو موت آئے گی، کس کو کیا ملے گا، یہ پوری رات پوری سال کا حساب و کتاب یہ 15ویں شب میں ہی ہوتا ہے۔ اور اس رات میں جب حساب و کتاب ہوتا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی سال ایک اچھی طریقے سے گزرے، ہم اس سال میں نیکیاں کرتے رہے، گناہوں سے دور رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے۔ ایسی راتوں کی فضیلتیں ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا حضرت، شب برات کی رات میں کوئی خاص نماز ایسی ہے جس کو ادا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ عشاء کی نماز تو فرض ہے ہی، مغرب کی نماز فرض ہے، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وتر کی واجب ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نفلی عبادت تہجد کی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہے وہ آپ ان کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا حضرت، آپ جو ہے مسلم قوم کے نوجوان بزرگ بچوں سے کیا کہیں گے کہ آنے والے شب برات کے تہوار کو کیسے منائیں؟ دیکھیے، ہماری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ کچھ نوجوان دیکھا گیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ دو 3 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ قانون کے خلاف بھی ہے 3 سواری بیٹھ کے گھومنا۔ دوسرے یہ تیز رفتار میں گاڑیاں دوڑاتے ہیں، مطلب اسٹنٹ بازی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ کھیل کود میں آتی ہیں، اور یہ کھیل کود جو ہے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اسٹنٹ کرتے ہوئے اگر کہیں آپ کو تکلیف ہو گئی، موٹر سائیکل پھسل گئی، کسی طریقے سے آپ گر گئے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا حال کیا ہوگا۔ تو ہر ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کے دائرے میں، اسلام بڑا سادہ مذہب ہے اور سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایسے کام کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ بے شک۔ آپ کوئی بازار میں مارکیٹوں میں ہل قدر کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، ادھر ادھر تفریح بازی کر رہے ہیں، صاحب رات جاگ رہے ہیں، تو اس جگائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ شب برات، اس میں رات میں عبادت جتنی دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کر سکتے ہیں اتنی دیر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پوری رات تو کھیلتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے، اور صبح فجر کے وقت آپ سو گئے، سب بیکار ہو گیا، سب بیکار ہو گیا۔ اس لیے کہ جو ہے رات کا مزہ جب ہی ملتا ہے جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا ذکر و اذکار کرتا ہے۔ جو بھی درود شریف، کلمہ شریف، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اس کی جو ہے عبادت بھی لکھ دیتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ فجر کی نماز یہ فرض ہے، اور معلوم ہوا جب فرض ہم سے چھوٹ گیا تو یہ عبادت مستحب وغیرہ ہے، اچھا طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، لیکن فرض جو ہوتا ہے اسے ادا کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے، اسے فرض ادا ہی کرنا ہے۔ فجر کی نماز ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ صبح کو آپ فجر کی نماز پڑھیں، سحری کریں رات میں، اور روزہ رکھیں 15 تاریخ کا،
اللہ کے رسول نے بہت فضیلت اس کی بیان کی ہے۔ حضرت جو 15ویں شب کا روزہ ہے، سحری کا ٹائم کیا ہوگا اس کا؟ سحری کا ٹائم تقریباً 5:30 بجے تک ہے۔ 5:30 بجے تک۔ اور افطار؟ افطار کا ٹائم وہی جو ہے شام کو 5:56 یا 57 پہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، افطار شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں بڑا اچھا لگا آج قنوج درپن میں آنے کے بعد آپ نے جو یہ اسٹوڈیو کھولا ہے ہمارے قصبہ تالگرام میں، یہ پہل کی ہے، یہ بڑا اچھا لگا۔ اور آج کے آپ کے آفس میں اسٹوڈیو میں آ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے ایسا قدم آگے بڑھایا ہے کہ جس سے کوئی بھی پیغام قوم تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ عوام تک پہنچانے کے لیے اب ایک بہتر ذریعہ بن گیا ہے کہ اپنی نیٹ ورک کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے سے اپنی بات کو جنتا تک پہنچا سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ آپ نے پہل کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور آج آپ کی جو ہے یہ قنوج درپن میں آئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ مولا کریم اسے شب و روز ترقیاں دے۔ آمین۔ شکریہ۔ اور اچھے پیغام جو ہے لوگوں تک اس کے ذریعے سے پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔